سزا، بخشش، شفاعت کس کے ہاتھ میں ہے اور کس کی ہوگی؟ لوگوں پر عذاب کن وجہوں سے ہوگا؟ اور الہی سسٹم میں اصل کون سی چیز ہے؟ آئیے ان سوالات کا جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے تمام ناظرین کا ایک بار پھر سبیل قرآن کے تفسیر پروگرام میں استقبال کرتے ہیں۔ قرآن قیامت کے دن ہماری شفاعت کرائے گا۔ آئیے اس کو اپنا شفیع بناتے ہیں۔ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 سے 130 تک۔ آئیے اپنے آج کے ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون۔ کوئی بات لوگوں کی ہدایت یا سزا تمہارے اختیار میں نہیں، صرف خدا ہی ہے کہ یا تو اپنا لطف ان کی طرف لوٹاتا ہے یا پھر ان کے ظلم کی سزا میں انہیں عذاب دیتا ہے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ آئیے اس ایپیسوڈ کی پہلی آیت یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ جب راہبر اور رہنما میں پوری صداقت ہوتی ہے تو وہ اس طرح کا عمل کرتا ہے کہ اگر کوئی آیات اس سے ذمہ داری کے فریضے کو چھیننے والی ہوتی ہیں تو وہ ان کو بھی پوری صداقت اور جرأت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پڑھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ شیعہ اور سنی تفسیروں میں ہے کہ جب جنگ احد میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور خون بہنے لگا تو آپ نے فرمایا، آخر یہ لوگ کیوں کر نجات پا سکتے ہیں؟ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم لوگوں کو نجات دینے کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اللہ چاہے تو آئندہ انہیں معاف کر دے اور چاہے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دے اور اپنے کیے کی سزا پائیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 کی تلاوت، ترجمہ اور بہترین نکات کو جان لینے کے بعد آئیے اب جانتے ہیں اس کے اہم اور مفید پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، معاف کرنا یا عذاب دینا اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ اولیاء کا شفاعت کرنا بھی اس کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے انبیاء الگ سے اللہ کے سامنے کوئی مستقل حیثیت نہیں رکھتے۔ نمبر 2، توبہ کا راستہ ان لوگوں کے لیے بھی بند نہیں ہے جو خدا کی راہ میں جنگ سے فرار کرتے ہیں یا وہ کفار جو مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ نمبر 3، لوگوں پر عذاب خود ان کے اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آئیے اب سنتے ہیں اس ایپیسوڈ کی دوسری آیت یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 129 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب خدا ہی کے لیے ہے۔ وہ اپنی حکمت سے جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں خداوند عالم نے اپنے بندوں کے لیے ایک نقطہ رکھا ہوا ہے۔ آئیے سنتے ہیں اس نقطے کو بھی۔ یہ آیت پہلی والی آیت پر تاکید ہے کہ بخشش اور سزا سب خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے سزا اور عذاب دے، کیونکہ تمام کائنات کی تخلیق اور حاکمیت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ آیت میں ان افراد کو معین نہیں کیا گیا جنہیں خدا معاف کر دے گا یا جنہیں عذاب دے گا، تاکہ کسی شخص کے دل میں نہ تو غرور پیدا ہو جائے کہ خدا اسے تو معاف کر دے گا اور نہ ہی کوئی شخص اس کی رحمت سے مایوس ہو جائے کہ خدا اسے تو ہرگز معاف نہیں کرے گا، بلکہ سب لوگ خوف اور امید کے درمیان رہیں۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ کسی کو معاف کر دینا یا کسی کو عذاب دینا حکمت الہی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور اس کا دار و مدار خود انسان پر ہے کہ وہ کس قسم کے اسباب فراہم کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 کی تلاوت، ترجمہ اور اس کا نقطہ جان لینے کے بعد آئیے سنتے ہیں اس کے اہم اور مفید پیغامات کو بھی۔
1، معاف کرنا یا سزا دینا صرف اسی کے ہاتھ میں ہے جس کے قبضے قدرت میں آسمانوں اور زمین کی حاکمیت ہے۔ نمبر 2، الہی نظام میں عفو و مغفرت اصل ہے، یغفر مقدم ہے یعذبو پر۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آئیے اب سنتے ہیں اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اے ایماندارو، بڑھا چڑھا کر سود اور مالی فائدہ نہ کھاؤ اور خدا سے ڈرو تاکہ شاید تم چھٹکارا پاؤ۔ گزشتہ آیتوں کی طرح اس آیت میں بھی خداوند عالم نے اپنے بندوں کے لیے کچھ نکات رکھے ہیں، آئیے سنتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ یہ آیت اور اس کے بعد کی 8 آیتیں جنگ احد سے متعلق آیتوں کے درمیان واقع ہوئی ہیں۔ شاید یہ ترتیب اس لیے ہے کہ کسی دفاعی نظام کے لیے اخلاقی اور اقتصادی مسائل بہت ہی مؤثر ہوتے ہیں۔ جس معاشرے کے افراد اہل اخلاص و ایثار ہوں، کار خیر، توبہ اور راہبر کی اطاعت میں پیش ہوں، تو وہ جنگ میں بھی کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ لیکن مال پرست، بخیل، نافرمان اور گناہوں کے انجام دینے پر ضد معاشرہ یقیناً شکست سے دوچار ہوتا ہے۔ سود کی حرمت بیان کرنے والی آیتیں کئی مرحلوں اور وقفے سے نازل ہوئی ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی سود خوری کی مذمت کی اور فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، سورہ نساء آیت نمبر 161۔ دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ کئی برابر سود کو منع کیا گیا۔ تیسرے مرحلے میں سود کو خدا کے ساتھ جنگ قرار دیا گیا۔ اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 کی تلاوت، ترجمہ اور نکات کو جان لینے کے بعد آئیے سنتے ہیں اس کے اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، احکام پر عمل کرنے کی اصل بنیاد انسان کا ایمان ہے۔ نمبر 2، سود کو حرام قرار دینے سے پہلے سود کے بدترین اور اعلیٰ پیمانے کی صورت کو حرام قرار دیا گیا۔ نمبر 3، اقتصادی مسائل میں تقوی کو مد نظر رکھنا نہایت ضروری ہے۔ نمبر 4، فلاح و کامیابی سود خوری سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ تقوی ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، سود خور دنیا میں بھی فلاح نہیں پاتا، اس لیے کہ سود کی وجہ سے طبقاتی اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے ایک تو تفرقہ بازی، کینہ، غریب لوگوں پر دباؤ اور ان کی تباہی وجود میں آتی ہے۔ دوسری طرف سے عیاشی، تن پروری، ہوس اور لالچ پیدا ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا، لہٰذا غضب الہی میں گرفتار ہوگا۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ سزا دینا، معاف کر دینا، حتیٰ کہ شفاعت کرنا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ یہ کسی سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ جو بھی اپنے اندر جس چیز کا سبب فراہم کرتا ہے وہ اسی کا مستحق قرار پاتا ہے، اگرچہ الہی سسٹم کی اصل عفو و مغفرت ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔